اگر کبھی عمران خان کو موقع ملتا ہے تو طرز سیاست وہی رہے گا یا کندن بن کے نکلیں گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. چینج ہو جائے. یہ کندن نہیں بنے گا. یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ نا وہ نہیں ہوتا وہ ایک بلیک رنگ کی چیز ہوتی ہے بالکل ہی, اس کو آپ جب وہ کرتے ہیں نا فریز کرتے ہیں تو بالکل ہی ایسے چٹان کی طرح بن جاتی ہے. مجھے اس کا نام نہیں یاد آ رہا. وہ بھی دھاتیں جو ہوتی ہیں الوائز بنتے ہیں تو اس کے اندر ہماری, کیونکہ میری میکینیکل انجینئرنگ ہے تو میکینیکل انجینئرنگ کے اندر ہم نے وہ پڑھا ہوا ہے, مجھے اب یاد نہیں آ رہا. یہ وہ بن جائے گا. کندن شندن نے کیا بننا ہے؟ دیکھیں یہ آدمی اتنا انتقامی ہے. مجھے یہ بھی پتا ہے کہ جب یہ باہر آئے گا تو میرے ساتھ بھی یہ کچھ نہ کچھ ضرور کچھ کرنے کی کوشش کرے گا. میری طرف سے جو مرضی کرے. نہیں ملاقات ہی کرے گا. اور کیا آپ کی ملاقات ہے ویسے عمران خان سے کبھی؟ ایک دفعہ. اچھا. عمران خان نے تو مجھے ایک دفعہ میں بیٹھا ہوا تھا, یہ سیاسی دور کی بات میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. میں بیٹھا ہوں اس طرح, یہ عمران خان بیٹھا ہوا ہے. اچھا. میں بات چیت ہو رہی تھی, ایک دم مجھے کہتا ہے, اب یار مجھے حیران میں ہو گیا کیونکہ میں ایسے نہیں کرتا. میں ایسے, آپ کو بھی پتا ہے میرا, میں کبھی ایسے حرکتیں نہیں کرتا. مجھے کہتا ہے یہ دیکھو یار یہ لڑکیاں مجھے میسج کر رہی ہیں, دیکھو یاد رہا یہ. میں نا ایک دم تھوڑی دیر کے لیے ایسے ہو گیا. میں نے کہا ہے, تو میں نے میرے سامنے جو فون کر دیا, یعنی میں نے ابرار کے سامنے کرنے والی بات آپ کے سامنے کر دی. وہ میرا خیال ہے ابرار کو اس قابل نہیں سمجھتا نہیں میں مزاج کی بات کر رہا ہوں. کیونکہ ابرار کو تو یہ گالیاں نکالا کرتا تھا. میں شہزاد روئے اور اسٹرنگز جو تھے نا, ہم ایک جگہ کھڑے ہم بیٹھے تھے تو اس نے ابرار کو بڑی بڑی گالیاں نکالی. اچھا عمران خان کی زبان بہت گندی ہے, مطلب یہ جب گالیاں نکالتا ہے نا تو اس کو یاد نہیں رہتا. اچھا فون نکالا جی جواد صاحب, دیکھیں مجھے لڑکیوں کے میسیجز آ رہے ہیں. ہاں دیکھو یار یہ لڑکیاں مجھے تنگ کر رہی ہیں. یار اب میرا کیا کام ہے بھائی آپ کو تنگ کر رہی ہیں, میں کیا کروں؟ مطلب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میرے ساتھ تو یہ بات بھی کی ہے. اس طرح بہت سارے واقعات ہیں جس کے اندر عمران خان کے ساتھ ابھی مجھے بہت ساری باتیں جو ہیں وہ یاد نہیں ہیں اس طرح, لیکن وہ میں کو بتا رہا ہوں کہ گالیاں نکال رہا تھا ابراہلا کو. کہتا ہے یہ میں ہم لگاتے ہیں یہ بینر, یہ بھی لگا دیتا ہے بینر. کہتے ہیں اتنا سے اس کا اسپتال ہے, اتنا سے اس کا اسپتال ہے تو یہ بینر اتنے لگاتا ہے کہ ہمارے سے زیادہ لگا دیتا ہے. لڑائی کھالوں کی تھی. یہ عمران خان نے کہا تھا میرے سامنے. بینر تو کھالوں کے لگتے تھے. ہاں وہی نا کھالوں کی. تو یہ ہنس رہا تھا ساتھ ساتھ اس کو برا بلا کہہ رہا تھا. تو اصل میں نا دیکھیں لوگ نا سمجھتے نہیں ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جو مشہور آدمی ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے. پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں پرابلم یہ ہے کہ جو 150 سال کی جو ہسٹری ہے نا اس میں جب کیمرہ جب بنا ہے, یہ جو میں نے آپ کو کہا ویڈیو کیمرہ اسپیشلی جس میں آڈیو بھی آتی, تو سٹار بننے شروع ہوئے. اس سے پہلے کوئی سٹار نہیں ہوتے تھے. نہیں سٹار ہوتے ہی نہیں تھے بھئی, یہ سارا کچھ سٹارٹ ہوا ہے اس کے بعد. تو اب لوگوں کے اعصاب پہ سوار ہو گئے ہیں سٹار ہونا نا. وہ جو آتا ہے وہ لوگ کہتے ہیں واہ جی, وہ لوگ پیچھے بھاگتے ہیں. یہ وہ اس سے نفس ان کی ختم ہو جاتی ہے. وہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کس دنیا میں رہ رہے ہیں ہم. اب وہ جو اچھا آدمی وہ کہتے ہیں جی جو نظر آتا ہے نا وہ اچھا آدمی ہوگا. وہ اچھا کوئی نہیں ہوتا. میں نے اچھے لوگ بہت کم دیکھے ہیں. تو عمران خان ایسا ہی ہے, وہ اصل پرسنل لائف میں ایسے ہی ہے. کوئی امید نہیں ہے آپ کو رویہ بدلنے کے؟ منتقم ہو کے نکلیں گے؟ منتقم نہیں مجھے نہیں لگتا. انتقام لینے والا بہت انتقامی آدمی ہے. یہ جو اس کی شریف خاندان کے ساتھ لڑائی ہے نا, وہ ہماری طرح کوئی سولی نہیں ہے کہ جی پیسے بنا رہے ہیں, ایلیٹ کے لوگ ہیں, پیسہ سارا بنا گئے ہیں. یہ تو خود پیسے بناتا ہے. اس نے جو اپنی 3 سال گزارے ہیں, نہیں آپ کو بھی پتا ہے 3.5 سال, اس میں جتنا پیسہ اس نے بنایا ہے پوری زندگی میں نہیں بنایا اتنا. بھائی کیوں بنایا آپ نے؟ یار امیر آدمی تھا پہلے بھی, کیا ہو گیا؟ تو آپ ٹیکس گوشوارے دیکھ لیں جا کے. ابھی وہ شیر افضل مروز نے تو مجھے حیران کر دیا. وہ شانزے اور یوسف زئی ہیں مشال, وہ تو کوئی 50 کروڑ کچھ 38-40 کروڑ کی بات کر رہے تھے. شیر افضل مروز طلعت حسین صاحب کے شو میں بتا رہا تھا کہ اس وقت 13 سے پہلے عمران خان ریلیف فنڈ قائم کیا گیا اور پوری دنیا سے اس میں فنڈز آتے تھے, اور وہ اماؤنٹ کوئی 8.5-9 ارب روپے تھی جس کا کوئی حساب ہی نہیں, کوئی عطا پتہ نہیں. پھر جو 126 دن کا دھرنا تھا اس میں تو مجھے پتا ہے, اس دھرنے کو میں کور کرتا رہا. پوری دنیا سے اربوں روپے آیا. وہ دھرنا نہیں تھا, وہ تو ایک بزنس تھا, سٹال لگا ہوا تھا, ایسا آ رہا تھا. ٹھیک ہے, تو وہ تو امیر آدمی تھا پہلے. وہ وزیر اعظم بن کے کیا آپ نے اس پہ گھڑی ڈال دی؟ بھائی یہ تو نہ کرے نا, پین ڈال دیا, کیا ہو گیا؟ میں نے تو نہیں ڈالی. میں تو یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں ایک آدمی اگر اس کے پاس اربوں کی جائیدادیں ہیں, 350 کنال 5 مرلے کا گھر ہے, ادھر 5 مرلے کا گھر نہیں ہے لوگوں کے پاس, 3 مرلے کا بھی نہیں ہے, تو آپ کا اتنا بڑا گھر ہے. دوسرا گھر آپ کا مطلب 7.25 کنال کا ہے, یہ جو لاہور میں اربوں کی پراپرٹی ہیں نا یہ دونوں. اس کے علاوہ پھر 12 جائیدادیں آپ کی اور ہیں جو آپ نے الیکشن کمیشن میں جمع کرائی تھیں 2013 میں, وہ میرے پاس پوری لسٹ ہے.
14 جدادیں اس نے ظاہر کی تھی نا. زیادہ گفٹس ہی ہیں سر, کیا ہو گیا یار گفٹس کیا ہوتے ہیں, انہیریٹنس میں ہے. بنی گالا بھی گفٹ ملا تھا بھائی آپ آپ کو پتا ہے گفٹ کیسے ملتے ہیں سر. تو یہ ساری بے نامی جتنی جدادیں ہیں پاکستان میں اس کے سمیت وہ ساری ملتی ہے یہ ایسے. جو فنڈز آتے ہیں زکوٰۃ کا پیسہ بھی ہوتا ہے اس میں. یار مجھے یہ پتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے کہ عمران خان اپنے ملازموں کے نام پہ پیسے منگواتا رہا ہے. نہیں منگواتا رہا. یہ جو اکبر ایس بابر کا کیس ہے وہ کیا ہے, فورن فنڈنگ والا. ہاں وہ اپنے ملازموں کے نام پہ پیسے منگوائے ہیں اس نے. تو دیکھیں یہ کوئی بھی ان کے اندر دودھ کا دھلا نہیں ہے. میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جب اس کے پاس اتنے پیسے تھے تو توشہ خانے کے پیسے تحفے بیچنے کی ضرورت کیا تھی. انہوں نے نہیں بیچے, وہ بشرا بی بی نے زلفی کو فون کیا تھا. وہ انہی کی بیگم تھی میرا خیال ہے, اور وہ زلفی بخاری بھی انہی کا بندہ تھا. نہیں وہ تو پھر فرح بشرا بی بی کی سہیلی تھی. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ وہ تو پھر ملک ریاض کی بیٹی کی وہ آڈیو اتنے کیرٹ کا ڈائمنڈ وہ دینا. اچھا یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. میں پوچھتا ہوں میرے جیسا بندہ, میں ملک ریاض کو کہتا ہوں کہ ملک ریاض اس ملک میں میرے ساتھ ہاتھ بھی نہیں ملا سکتا. میں چاہے کچھ بھی نہ کر سکوں نا لائف میں. آج کل میں تو لوگوں کو کہتا ہوتا ہوں کہ 5 مرلے یا 3 مرلے کے گھر میں رہنا چاہیے کوئی وزیر اعظم ہو تو, صدر ہو تو. ایک دفعہ میں نے پہلے بھی کہا تھا تو میرے سامنے عمران خان بیٹھا تھا. ہاں یہ بھی بات چھوٹی سی بات, عمران خان بیٹھا تھا اور خورشید شاہ بیٹھا تھا, حامد میر کا پروگرام تھا. حامد میر نے کہا کہ جواد صاحب آپ کیا کہتے ہیں. اچھا وہ ریکارڈڈ ہی ہے میرے پاس, آپ کو بھیج دوں گا, آپ چلا بھی دیجیے گا. تو اس نے کہا جی جواد صاحب آپ کیا کہتے ہیں صدر کے بارے میں, آپ مجھے کہہ رہے تھے کہ صدر کو زمین پہ سونا چاہیے. پہلے کوئی بات ہوئی ہوگی. میں نے کہا بالکل سونا چاہیے. میں نے کہا اس ملک میں غریب لوگ جو ہے 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے اچھی. تو اس ملک میں ایک آدمی جو وزیر اعظم بن جائے یا صدر بن جائے وہ زمین پہ سوئے تاکہ پتہ لگے کہ اس کو درد ہے لوگوں کا. تو عمران خان نے ہنسنا شروع کر دیا. یار یہ ہنسنے کی بات تھی. بھئی آپ بات کرتے ہیں سارا دن, آپ مذہب فروشی کرتے ہیں, آپ رسول اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرتے ہیں, آپ انبیاء علیہ السلام کی باتیں کرتے ہیں, تو ان جیسا بنو نا پھر. تو میں تو کہہ رہا ہوں ہماری پارٹی میں سے اگر کوئی بھی, یہ تو وزیر اعظم بعد کی بات ہے, ایم پی ایم این اے بھی بنا نا تو اس کو 3 مرلے کے امکان میں آنا پڑے گا, نیچے آنا پڑے گا, اس کو ڈی کلاس کرنا پڑے گا اپنے آپ کو. میں نے تو ابھی بھی کیا ہوا ہے. ابھی میں جس گاڑی پہ آیا ہوں نا, اس گاڑی میں میرے دوست کہتے ہیں یار یہ نہ لے چلایا کریں. میں کہتا ہوں یار میرے پاس پیسے جتنے ہیں میں نے چھوڑ دیا میوزک میں, پیسے نہیں کما رہا, کروڑوں روپیہ میں چھوڑتا ہوں مطلب میں نہیں کماتا, تو اب میں اپنے خرچے کم کروں گا نا, اور کیا کروں گا. تو آپ مجھے صرف اتنا بتائیں کہ اس آدمی کو وہ جو پیسے وہ تھے ملک ریاض کے ساتھ, اور دوستی کرنے کی کیا ضرورت تھی. ملک ریاض کے ساتھ تو ہاتھ نہ ملاؤں میں, اس سے دوستی کی ہوئی ہے اس نے کون سا کام چھوڑا ہے. نہیں میں آپ کو پتہ ہے میں اس کے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کوئی بہت بڑا چور ہے یا ڈاکو ہے یا جو بھی ہے. میں کہتا ہوں فراڈی ہے. میں کبھی بھی یہ نہیں کہتا, میں نے تو کبھی نظام اس طرح کا لگایا بھی نہیں. سرمایہ داری نظام میں سارے کچھ حد تک چور ہوتے ہیں, یہ نظام ہی ایسا ہے. لیکن آپ فراڈ تو نہ کریں نا اتنے بڑے, آپ اتنے پتہ نہیں کیا بن رہے ہیں اور آپ ہیں کچھ بھی نہیں. تو جو شہرت یافتہ آدمی ہوتا ہے نا, اس کے ساتھ ایک چیز لگ جاتی ہے کہ یہ اچھا آدمی ہے, اور یہ فضول میں لگ جاتی ہے. اب شاہ رخ خان ہے, وہ سارا دن میں دیکھتا رہتا ہوں, ہر وقت اس کی ریلیں آتی رہتی ہیں. وہ بڑا تیز آدمی ہے, وہ بھی اپنے آپ اپنا مشہوری کرتا رہتا ہے. اس کے پاس پوری ایڈورٹائزنگ کمپنیز اس کے ایٹ ہائر ہیں. مطلب اس نے اپنی پبلک ریلیشننگ اتنی اسٹرانگ ہے اس کی, اور آپ کو پتا میڈیا کے آدمی ہے, پیسہ لگتا ہے. تو اب وہ لوگوں کے ہر وقت موبائل پہ ہوتا ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اچھا آدمی ہے. مجھے نہیں پتا وہ اچھا ہے کہ برا ہے, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ ریل پہ آنے سے آپ اچھے نہیں ہو جاتے. ایک دن بعد جو ہے وہ شاہ رخ کے ملک کا بھی آزادی ہے, یوم آزادی. ہاں اس پہ بھی بات کرنی ہے آپ سے. ان کو بھی آزادی مبارک ہو. وہ آپ نے بھی ان کو مبارک دینی ہے. مس جی آزادی کا پروگرام ہے جی, یہ اس سیٹ کی رائے ہے. ٹھیک ہے, آپ آزاد ہیں, ٹھیک ہے. پولیٹکس کو فالو کرتی ہیں, پالیٹکس کو اور جی. کوئی پولیٹیشین آپ کا فیوریٹ کس کو کرتی ہیں فالو؟ اچھا پالیٹکس مجھے سمجھ نہیں آتی ہے. اچھا کیا ہو رہا ہے, کس نے کس کے پیسے لیے, کس کے دیے, جو دکھتا ہے نا مجھے, میں وہ آپ کو کلیئر بتاؤں گی. سب سے پہلے عمران خان کی بات کریں تو عمران خان کا جب نام لیا جاتا ہے تو اپیرنٹلی یہ آتا ہے وہ بہت ہینڈسم ہے. ٹھیک ہے, میری خالہ ہے, ان کی بہت بڑی فین ہے, اتنی بڑی فوٹو انہوں نے اپنے کمرے میں لگائی ہوئی ہے اس کی, اور دعا کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ پلیز وہ جیل سے نکلا ہے. ان کے بارے میں میری بس یہی رائے ہے. مجھے نہیں پتا انہوں نے کیا گھپلے کیے کیا نہیں, بٹ اب کی گورنمنٹ کے بارے میں اگر بات کریں تو پریکٹیکلی مریم نواز نے بدل کے رکھ دیا ہے. اور اسپیشلی خواتین کے لیے, ہم لوگ پہلے ڈرتے تھے باہر نکلتے ہوئے, جانا ہے نہیں جانا, کچھ ہو نہ جائے, اب وہ خوف نہیں ہے, اب وہ ڈر نہیں ہے. تو پولیٹیکلی میری رائے یہ ہے کہ اب مریم نواز نے بدل کے رکھ دیا ہے سارا کچھ. دیٹس اٹ.